الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. احباب ذی وقار، سورہ آل عمران آیت نمبر 27 میں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت اور اپنی شان کا ذکر فرمایا ہے. تولج اللیل فی النہار، تمہارا رب رات کو دن میں داخل فرما دیتا ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کے حصے کو رات کے حصے میں داخل فرما دیتا ہے. یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے جس کے میرے خیال میں ہر بھائی کو خود بخود اس کی سمجھ ہے کہ دن رات میں کیسے داخل ہو رہا ہے اور رات دن میں. یہ گرمیوں سردیوں کے موسم کے اعتبار سے کلام ہو رہا ہے. آپ اگر غور کریں گے تو گرمیوں میں جس وقت کے اندر سورج بالکل نکل چکا ہوتا ہے، سردیوں میں مین ون اسی وقت کے اندر ہم صبح کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی یہی مطلب ہے ادھر. اسی طرح مغرب اور عشاء کا معاملہ ہے. گرمی اور سردی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہی جو سردیوں میں وقت دن کے اندر ہوتا ہے، سردیوں کے اندر وقت دن کے اندر ہوتا ہے، وہ رات کے اندر چلا جاتا ہے موسم تبدیل ہوتے ہی. ایسے ہی گرمیوں کے اندر رات والا وقت دن میں اور دن والا وقت رات میں، صرف موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. اللہ فرما رہا ہے یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ تمہارا رب ہے. یہ تمہارا، یہ اللہ ہی کی شان ہے اور اللہ ہی اس طرح کرتا ہے. اور پھر فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تمہارے رب کی یہ شان ہے. وَتُخْرِجُ، وہ نکالتا ہے الحیہ زندہ کو، من المیت مردہ سے زندہ کو. اس کی بہت ساری مفسرین نے تفسیریں بیان کی ہیں. سادہ سی اور مختصر جو تفسیر ہے کہ اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. اب انڈا ہے نا، انڈا دیکھیں گے بے جان ہے، مردہ چیز ہے، لیکن اس سے جب نکلتا ہے بچہ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. بالکل ایک سادہ سی آخری لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. اسی طرح اس کا ایک معنی یہ لیا گیا کہ مومن جو ہے یہ زندہ ہوتا ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ اور کافر بھلے دنیاوی زندگی میں ہو لیکن وہ مردہ ہوتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تفسیر اس کی یہ بھی مفسرین نے بیان کی، مومن زندہ اصول پہلے سمجھنا اور کافر مردہ. تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ تخرج الحی من المیت، اللہ زندہ کو نکالتا ہے کس سے؟ مردہ سے. یعنی کافروں کی نسلوں سے اللہ مومنوں کو پیدا فرما دیتا ہے. یہ مطلب ہوا. کیونکہ کافر اگرچہ ظاہری طور پہ زندہ ہے لیکن اللہ رسول کی کیونکہ شریعت کو نہیں مانتا، اس لیے وہ مردے کے قائم مقام، وہ مردے کے. اس لیے اس جگہ فرمایا گیا، جس طرح کہ علامہ خازن نے بھی یہ تفسیر ذکر کیا اور بھی عربی مفسرین نے ذکر کی ہے کہ اللہ مومن کو نکالتا ہے کافر کی پشت سے. اور آگے وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. پہلی تفسیر کے اعتبار سے انڈا ہے یہ مرغی سے یا کسی بھی پرندے سے، پرندہ زندہ ہے اور انڈا کیا ہے؟ مردہ ہے. یہ پہلی تفسیر کے اعتبار سے. اور دوسری کے اعتبار سے کیا معنی ہوا؟ زندہ سے اللہ مردوں کو نکالتا ہے. یعنی ہوتے تو مسلمان ہیں، ہوتے تو
لیکن ان کی پشت سے بسا اوقات کافر پیدا ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات کون پیدا ہو جاتے ہیں؟ والدین مسلمان ہیں لیکن آگے والی نسل کیا ہو گئی؟ کافر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر اور بد مذہبیت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اس معاملے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ رزق کی وسعت اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ رزق کی وسعت اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ بعض لوگ قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں یار اللہ تو ہم سے بڑا راضی ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ دیکھو جی ہمارے پاس لاکھوں روپے ہیں۔ بھائی صاحب یہ وجہ نہیں، آپ کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ کی رضا کا معیار دولت نہیں ہے، اللہ جل شانہ کی رضا کا معیار دولت نہیں ہے، بلکہ دولت اس امت کے لیے ایک فتنہ عظیم ہے۔ اس امت کے لیے دولت ایک فتنہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہم سے اللہ زیادہ راضی ہے یا صحابہ کرام سے اللہ زیادہ راضی ہے؟ اس کی وجہ بھی ہے۔ ہمارے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ میں تم سے راضی ہوں، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں اور ہمارے جیسے عام لوگوں کے بارے میں قرآن میں کسی جگہ بھی یہ جملے ہاں اتنا ہے کہ میری رضا والے یہ کام ہے جن کاموں سے میں کیا ہو جاتا ہوں؟ راضی۔ اگر کوئی یہ کر لے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں تو پتہ نہیں، ہم وہ سارے کام کر لیں۔ اور مومن کی شان بھی یہی ہے، مومن کام کرتا ہی وہی ہے جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ مومن اس کے سوا والے کام کرتا وہ اپنے آپ سے بندہ پوچھے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مومن کی تو شان یہ ہے، مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں کرتا۔ اب غور کیا جائے، اگر ہم وہ سارے کام ہی کر لیں تب بھی ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کوئی ہمارے پاس ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں جی واقعی اللہ ہم سے کیا ہو گیا۔ ہاں ہم امید رکھ سکتے ہیں، جب اس کے اصولوں پہ چلیں گے تو پھر امید ہے کہ اللہ ہم سے کیا ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ صحابہ اور صحابہ اللہ کی ذات پر ہر حال میں راضی ہے۔ قرآن نے یہ فتویٰ دیا کہ نہ دیا؟ اب اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، اس جملے میں کسی طرح کا شک، کیونکہ قرآن میں بات آ گئی جو اس میں شک کرے وہ کافر، جو اس میں شک کرے وہ، یہی وجہ ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ اسلام والے نہیں ہوتے۔ وجہ یہی ہے، وجہ کسی بھی صحابی کے خلاف بکنے والا اسلام والا ہو سکتا، قرآن جو کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم جمع کا صیغہ ہے، محبوب جتنے بھی آپ کے صحابہ میں سب سے راضی ہو چکا ہوں، میں سب سے کیا ہو چکا ہوں۔ اب آ جائیں اپنے اس اصول کی طرف۔ جب آپ نے قرآن سے سمجھ لیا کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے، صحابہ کرام کتنے امیر تھے؟ ان کی امیرت کی حالت آپ کو عرض کروں، ان کے کئی افراد فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی اور ان کا کفن تک پورا نہ ہوتا۔ یہ ہے ان کی امیرت۔ صحابہ کی امیرت آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ لوگوں نے معیار سمجھا دولت کو۔ ہاں اگر حلال رزق اللہ دے رہا ہے اور بندہ پھر اللہ کے شریعت والے اصولوں کے تحت اس مال کو خرچ کر رہا ہے تو یہ اپنی جگہ ایک مسلم نیکی، لیکن دو شرطیں ہیں، حلال رزق بھی ہو اور پھر اللہ کے مالی حقوق بھی ادا کرتا ہو۔ بہت مشکل ہے ہمارے زمانے میں، دونوں چیزیں ہونا بہت ہی مشکل ہے کہ کروڑوں پتی بھی ہو اور یہ جو کروڑ آئے ہیں یہ ہوں بھی کس چیز کے؟ حلال کے ہوں، پھر کروڑوں کے اوپر جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ممکن ہے لیکن نادر الوقوع ہے،
اس زمانے میں ممکن ہے لیکن نادر الوقوع ہے. نادر الوقوع کا معنی ہوتا ہے جو بہت کم پایا جاتا ہو، جو بہت ہی کم، اربوں خربوں کا مالک ہو اور یہ سارے کس طرح کے ہوں؟ حلال کے ہوں. یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے لیکن بہت کم ممکن ہے. اور پھر اس اربوں خربوں پہ جو اللہ نے مالی حقوق رکھے، یہ ان مالی حقوقوں کو بھی کیا کرتا ہو؟ ادا کرتا ہو. یہ اس سے زیادہ مشکل ہے فی زمانی نہ، بالخصوص ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. جو بندہ ہمارے سامنے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے محلے والوں میں سے ایسے سینکڑوں افراد موجود ہیں جن پر ہر سال حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ حج پہ جاتے نہیں. لیکن وہ حج پہ کیا انہوں نے مالی حق ادا کر دیا؟ انہوں نے مالی حق ادا نہ کیا. اور میرے اس جملے کا کوئی یہ بھی مطلب نہ سمجھ لے کہ ہر سال ہی حج پہ جانا فرض ہے. مطلب کیا ہے؟ اصول تو یہی ہے، ایک سال کے لیے بھی اگر پیسے تھے، اب ساری زندگی اس پہ حج فرض ہو گئے جب تک کہ ادا کر کے نہیں آئے گا، بھلے اگلے سال غریب ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، بھلے اگلے سال. اور میں نے جو جملہ بولا کہ ہر سال ہی حج فرض، کیا مطلب؟ کہ ہر سال ہی اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، ہر سال ہی اس کے پاس اتنے پیسے کہ حج پہ جا سکتا ہے لیکن جاتا نہیں. حالانکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسی سال 1435 سنہ ہجری میں جب حکومت پاکستان ہم سے حج کی کیا وصول کرے گی؟ درخواستیں. جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ درخواست جمع کرائے، حرمین شریفین جائے اور کھانے پینے جتنے پیسے ساتھ لے جا سکتا ہو، اور اس کے حج کرنے سے واپس آنے تک گھر والے بھی کھاتے پیتے رہیں گے، اس بندے پہ حج فرض ہو جاتا ہے. اس بندے پہ حج کیا ہو جاتا ہے؟ اور آپ اگر غور کریں گے تو آپ کے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، دوستوں میں ایسے کئی افراد نکلیں گے لیکن وہ حج پہ جاتے ہیں. حالانکہ یہ لاکھوں والے ملیں گے. ہم اربوں خربوں کی بات کر رہے ہیں کہ مالی حقوق بھی ادا کریں، مالی حقوق بھی ادا. اتنے تک آیا، میری تجارت کی دکان ہے، خواہ کوئی بھی تجارت کا کام ہے، میرے پاس الگ پیسے نہیں ہیں، غور کرنا ہے، میرے پاس الگ پیسے حج کے لیے، لیکن اگر میں اپنی اس تجارت کی دکان یا جو بھی میرا کام ہے تجارت کا، اس سے حج جتنے پیسے جتنے بھی لگتے ہیں سامان بیچ ڈالوں، سامان کیا کر ڈالوں؟ بیچ ڈالوں اتنے پیسوں کا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ حج. اور پیچھے اتنا سامان تجارت رہتا ہے کہ اس سے جو کاروبار چلے گا، میری زندگی میں ضروریات زندگی مجھے ملتی رہیں گی، یعنی کھانا پینا کپڑا، مجھے اتنا سامان پیچھے بچتا ہے. اب بھی اس تاجر پہ اسلام کی روشنی میں حج فرض ہو جاتا ہے. اب غور کر لیں ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کیا جملہ بولا؟ اربوں خربوں ہوں، حلال کے ہوں، پھر مالی حقوق بھی کیا کرتے ہوں؟ ادا کرتے ہوں. نادر الوقوع، یہ تو حج ہے جو ایک مرتبہ کیا ساری زندگی کے لیے فرض اتر گیا. اس سے اگلا مسئلہ اور اس سے بھی مشکل کھڑا ہے امیروں کے لیے. وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے. ہر سال ہی پورے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. اور ان کو تو ہو جاتا ہے بخار، جن کو اللہ نے اللہ ماشاءاللہ، کیونکہ اچھے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، 5 انگلیاں برابر ایک مثال دی جاتی ہے. لیکن اکثریت کی حالت آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہی ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے. کیا ہوا؟ ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپے کا سامان تجارت ہے، وہ کبھی 100 روپیہ نکال دیتا ہے، کبھی 500 دے دیتا ہے، کہتا ہے بس یہی کافی ہے. ایسے بندوں کو میں جانتا ہوں، اور میں نے ان کو کہا بھی ہے نامینیٹ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں. میں نے کہا بھائی صاحب یہ آپ پر لعنت ہی برس رہی ہے، اس طرح زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی. جس خیال میں آپ بیٹھے ہیں، جس خیال میں آپ بیٹھے ہیں، کروڑوں روپے کے آپ مالک ہیں، اور کبھی کسی کو 500 دے دیا، کبھی کسی کو 100 دے دیا، اور جس میں کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ کس مد میں دے رہے ہیں، بس اللہ کے راستے میں نکال رہے ہیں. اس طرح زکوٰۃ تھوڑی ادا ہوتی ہے. جس کے پاس جتنا سامان تجارت ہے، جتنا مال ہے، جتنا سونا اور چاندی ہے، اس پر فرض ہے ہر سال پورے کا حساب کرے، اس کی کیا دے؟
زکات دے، 10 روپے بھی زکات کے کھا لیے تو اللہ نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ اللہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ اللہ اس کا حج قبول کرتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ سرکار نے فرمایا جس بندے کے ذمہ زکات باقی ہو، اللہ نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے۔ دیکھیں تو صحیح ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے یہ امید رکھنا کہ میں کھرم بتی ہو گیا ہوں لہذا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ روزانہ میں 5 نمازوں میں 1 پڑھنے کی تجھے فرصت نہیں، اللہ تجھ پہ راضی کہاں سے ہو گیا؟ کھرم روپے ہونا اللہ کی رضا کی علامت نہیں، ورنہ تو کافروں سے معاذ اللہ ہم سے بے زیادہ راضی ہے، کیونکہ وہ چاہیں تو ہمارے ملک کو خرید لیں، وہ تو اتنے امیر ہیں، چاہیں تو ہمارے پورے ملک کو خرید لیں، جس طرح کہ اکثر قرضوں کی صورت میں انہوں نے ویسے ہی خریدا ہوا ہے۔ تو کیا کہیں گے اللہ کافروں سے ہم سے معاذ اللہ زیادہ راضی ہوگا؟ نہیں، یہ مال اس امت کا عظیم فتنہ ہے۔ مال اس امت کے لیے عظیم کیا ہے؟ اللہ یہ کہ جس کو اللہ مال بھی دے، حلال بھی دے، پھر مالی حقوق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا کر دے تو اب فتنہ نہیں ہے، اب یہ مال فتنہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ سرکار علیہ السلام کا اپنا فرمان علی شان، چاند پیسے ہوں، چاند جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، فرمایا مالی حقوق ادا نہ کرے یہ کنز ہے۔ کنز کا معنی جو جہنم میں لے جائے، سادہ لفظ۔ فرمایا ایک بندے کے پاس 7 زمینوں میں خزانے بھرے پڑے، کتنے؟ 7 زمینیں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں، حدیث مبارکہ۔ اور فرمایا وہ اللہ نے جو اس کے مال میں حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرتا ہے، فرمایا یہ کنز نہیں ہے، یعنی یہ مال جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان علی شان، فرمایا اے صحابہ، حالانکہ صحابہ میں ایسے لوگ تھے ہی نہیں، صحابہ میں ایسے لوگ، خطاب صحابہ کو ہے، مراد ہمارے جیسے لوگ ہیں۔ فرمایا صحابہ قیامت کے دن کوئی میرے پاس اس حالت میں نہ آئے کہ اس کے ذمہ زکوٰۃ باقی ہے، میں اس کی صفات نہیں کروں گا۔ سرکار پہلے فرما گئے، فرمایا صحابہ پھر سن لو، البدایع و ثناء یہ بھی موجود ہے، قیامت کے دن میرے پاس میرا کوئی فرد، کوئی امتی اس حالت میں نہ آئے کہ اس کے ذمہ کیا باقی ہو، کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے۔ اللہ ایسے ظالم کو معاف ہی نہیں کرتا جو غریبوں کا حق مار جاتا ہو، کسی صورت میں اس کے لیے معافی نہیں۔ قرآن نے کہا ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، سورہ توبہ آیت نمبر 34، گھر جا کے دیکھ لینا۔ اللہ فرمانے جن کو ہم نے مال دیا، جن کو ہم نے کیا دیا، ولا ينفقونها في سبيل الله، اس مال کے مالی حقوق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اس مال سے کیا نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، فبشرہم، اے محبوب جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو مالی حقوق ادا نہیں کرتے، فبشرہم، آپ ان کو بتا دیں، آپ ان کو خبردار کر دیں۔ کس چیز کا بتانا ہے؟ بعذاب علیم، ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ قرآن ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 34 ہے، گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ کیا ثابت ہوا؟ چند مثالیں رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ چاہیں کہ مال فتنہ ہے، مال فتنہ اللہ یہ کہ حلال ہو اور شریعت کی روشنی میں اس مال کے مالی حقوق ادا کیے جائیں، یہ مال فتنہ نہیں۔ اس کے سوا جتنے مال ہیں سب کے سب فتنہ عظیم ہے۔ اگر آپ چاہیں اسی موضوع پہ قرآن و سنت کا کلام ہوتا رہے، میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے ارشادات اس معاملے میں ختم نہیں ہو سکتے۔ ایسا مال فتنہ ہے جو حلال طریقے سے بھی نہ ہو اور مالی حقوق بھی اس کے ادا، حلال سے تو ہے لیکن مالی حقوق نہیں ادا کرتا، اب بھی فتنہ عظیم ہے، اب بھی یہ مال فتنہ ہے۔ صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو کئی دن، کتنا؟ کئی دن لوگ کھجوریں کھا کے گٹھلیاں پھینک دیتے نا، یہ زمین سے ان گٹھلیوں کو اٹھا کے دھو کے چوس لیتے، ان گٹھلیوں کو چوسنے کے بعد پانی پی کے گزارا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی امیرت ہے۔ اللہ یہ کہ چند افراد تھے جو صاحب ثروت تھے، پر کلام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں نے بس سب کچھ دولت کو ہی معیار بنایا ہوا۔
یہودیوں نے صحابہ کو کیا کہا کہ اللہ ہم سے کیا ہے؟ اونچی بولے. ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی. صحابہ نے کہا بے ایمانو دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھو تمہارے پاس کھانے کو نہیں، ہمارے جانور عیش و عشرت کرتے ہیں. کہنے لگے تمہارے پاس کفن کو نہیں، ہمارے پاس قیمتی سے قیمتی لباس ہے. تم بھوک سے مرتے ہو، تمہارے چہرے بتاتے ہیں یہ کتنے دنوں سے بھوکے ہیں. اور ہماری حالت دیکھو. کیا کہنے لگے یہودی؟ ہماری حالت دیکھو، ہم سیر ہو کے اتنی دفعہ جتنی دفعہ چاہیں جتنے کھانے چاہیں ہم کھاتے ہیں، تم لوگوں کی مزدوریاں کرتے ہو. ہمارے حال دیکھو، ہم خود تاجر ہیں، ہمارے باغات ہیں، تجارت کے بڑے بڑے معاملات ہیں. اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، تمہارے پاس دولت. جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا صحابہ میں، وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں یہ کہیں دلیل ٹھیک ہی نہ ہو، کیونکہ ظاہری طور پہ عقل کو لگنے والی دلیل تھی. ظاہری طور پہ جو پرانے صحابہ وہ تو سمجھتے تھے یہ بے وقوف ہے، دولت اللہ کی رضا کا معیار نہیں ہے، الا یہ کہ شریعت کے مطابق، جو میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں، حلال بھی ہو اور مالی حقوق بھی کیا کیے جائیں، پھر تو اللہ کی رضا کا ذریعہ، پھر تو اللہ کی رضا کا. کیونکہ اس دولت کے ساتھ بندہ وہ نیکیاں کر سکتا ہے ہمارے زمانے میں جو بغیر دولت کے ہو سکتی، لیکن شرط وہ یہ حلال بھی ہو، اسلام کے حقوق بھی مالی پورے ادا کیے جائیں. اب وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، ہم سے راضی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا انہوں نے کوئی دلیل بھی تو رکھی ہوگی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم امیر ہیں، تم غریب ہو، ہمارے پاس سب کچھ عام ہے، مکانات ہیں، یہ ہے وہ ہے، باغات ہیں، تجارتیں ہیں، سب کچھ ہیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہی دلیل ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہوتی کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ آتا جس کے بارے میں حکم پہلے نازل نہ ہو چکا ہوتا تو آپ تھوڑی دیر وحی کا انتظار فرماتے. آ جاتی ٹھیک، ورنہ اپنی طرف سے جواب فرما دیں. یعنی وحی آئی تو قرآن بنا، وحی نہ آئی اپنی طرف کا کیا مانا تو حدیث قدسی بن گئی. کیونکہ سرکار اپنی مرضی سے تو بولتے ہیں، اپنی مرضی سے تو الہام. جو آپ کی طرف وحی آتی تھی اس کی دو قسمیں تھیں، وحی جلی اور وحی خفی. وحی جلی وہ ہوتی تھی جو قرآن بن جاتی تھی، اور وحی خفی وہ ہوتا تھا جو حدیث قدسی بن جاتی تھی. تھوڑی دیر دیکھا جبریل نازل ہو گئے. صحابہ کا سوال، اور سوال کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں اللہ ہم سے کیا ہے؟ معیار کیا رکھا انہوں نے اللہ کی رضا کا؟ اونچی بولے تاکہ آپ کو قرآن کی آیت سمجھ آئے نا، یہ بھی سمجھ آ جائے کہ حلال روزی ہی کمانی ہے، چاہے وہ کتنا کم ملے، چاہے وہ کتنا کم ملے، حلال ہی کمانی. حرام کھانے سے تو بہتر ہے بندہ بھوکا ہی مر جائے، حرام کھانے سے تو بہتر ہے بندہ بھوکا ہی مر جائے. اب سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین آ گئے. کل محبوب آپ ان کو فرما لیں، محبوب آپ ان کو ان کن تم، ان اگر کن تم ہو تم، یہودیوں کو کہا جائے تحبون اللہ، یہ دعوے دار ہو کہ ہم اللہ کے کیا ہو گئے ہیں؟ پیارے بندے ہو گئے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ کی ہماری بڑی عزت ہے. تو اس کا معیار کیا ہے؟ اب اللہ کا قرآن، اس سوال کے جواب میں اللہ نے قرآن بھیجا. فَاتَّبِعُونِي، آپ ان کو فرما دو رب کے ہاں اللہ کی رضا کا معیار یہ ہے کہ لوگ آپ کی شریعت پہ عمل کریں. فَاتَّبِعُونِی، سرکار نے فرمایا میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، جو میں کہوں اس طرح زندگی گزارو، پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہے. جب میری شریعت پہ چلو گے، میری سنت پہ چلو گے، پھر قرآن کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، اللہ پھر اعلان کرتا ہے محبوب میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، میں ان سے کیا ہو چکا ہوں؟ راضی ہو چکا ہوں. کہ ان کی بات ہو رہی ہے فَاتَّبِعُونِی، نہ یہاں صحابہ کی تخصیص نہیں، جو بھی نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلے. معیار آیا، جب یہودیوں نے معیار رکھا اللہ کی رضا کا کیا؟ اونچی بولے. اور صحابہ نے سرکار سے پوچھا کہ اللہ کی رضا کا معیار کیا ہے؟ تو قرآن نے اللہ کی رضا کا معیار کیا پیش کیا؟ سرکار مدینہ علیہ السلام کی فَاتَّبِعُونِی، اتباع کرنی ہے، سرکار کا حکم ماننا ہے،
سرکار کے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے، پھر بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، جو نبی علیہ السلام کی شریعت پہ چلے، اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ میں اللہ ہو کے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی رضا کا معیار جو ہمیں قرآن نے دیا، جو سرکار نے دیا، جو اللہ کی ذات نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور صرف اللہ کا یہ اعلان نہیں کہ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے جتنے پچھڑے ہوتے ہیں جب اس راستے پہ آ جاتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ وہ سارے گناہ اپنی رحمت سے کیا فرماتا ہے؟ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی رضا کا معیار شریعت ہے۔ اونچی بولنا ہے، اللہ کی رضا کا معیار جو شریعت پہ چل رہا ہے، بھلے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پرانے، میلے کچیلے، غربت کی وجہ سے، اگر اللہ نے اتنی وسعت دی کہ کپڑوں کو صاف رکھ سکتا ہے اور وہ صاف نہیں رکھتا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے ناراض ہے، کیونکہ اللہ رسول میلے کچیلے رہنے کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ رسول بندے کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن تکبر پہ بیان فرما رہے تھے، صحابہ کے ذہن میں سوال اٹھا کہ شاید اچھے کپڑے پہننا، اچھی سواری رکھنا، اچھا کھانا پینا، یہ بھی شاید تکبر میں آتا ہوگا۔ ایک سائل نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا، یا رسول اللہ کسی بندے کو اللہ نے حلال رزق سے نوازا ہے، وہ بندہ چاہتا ہے میرا لباس بھی اچھا ہو، وہ بندہ چاہتا ہے میرا کھانا پینا بھی اچھا ہو، وہ بندہ چاہتا ہے میری رہائش بھی اچھی ہو، میری سواری بھی اچھی ہو، کیا یا رسول اللہ یہ بھی تکبر ہوگا؟ سرکار کے جملے سنیں، قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ جمیل ویحب الجمال، او کما قال علیہ السلام، فرمایا نہیں صحابہ یہ تکبر نہیں ہے، اللہ خود پاکیزہ ذات ہے، اللہ جمیل و حسین ہے، اور اس طرح کی پاکی اور ستھرائی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیت کیا ہو، میں مسلم ہوں، مسلم کا جس طرح کردار اچھا ہوتا ہے، مسلم کا جس طرح اندرونی معاملہ اچھا ہوتا ہے، مسلمان کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ کوئی کافر میرے کپڑوں کو دیکھ کر اسلام سے نفرت نہ کرے، بلکہ میرا لباس ایسا ہو کافر دیکھے تو میل ہو جائے، یار اسلام والے کتنا اچھا لباس پہنتے ہیں، اسلام والے کتنا اچھا لباس پہنتے ہیں۔ سارا معاملہ تو نیت پر ہے۔ اگر ہم اچھی سواری اس نیت سے خریدتے ہیں، گو حلال رزق سے، تاکہ لوگوں کو جلائیں، رشتہ داروں کو پتہ چلے، دوستوں کو پتہ چلے، یہ تکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس نیت سے اچھی گاڑی خریدنا حرام ہے کہ لوگ سڑیں گے، لوگ جلیں گے، ان کو بھی پتہ چلے، ان کو بھی چلے، یہ نیت مذموم ہے، اس پر شریعت کی لعنت ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے رب نے مجھے دیا، حلال کا دیا۔ رسول اللہ کی ایک حدیث اور ذہن میں رکھتے جائیں، فرمایا جس کو اللہ حلال دے اور اس حلال کا اس بندے کے اندر ظاہر نہ ہو، وہ حلال اس بندے میں ظاہر نہ ہو، تو اللہ ایسے بندے سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے بندے سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مطلب کیا تھا کہ اللہ نے دیا ہے اور یہ کنجوسی کر کے بیٹھا ہوا، یہ کیا کر کے بیٹھا ہے؟ حلال کاموں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، حلال کاموں پہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے بندے سے بھی، بیوی بچے بھوک سے مار رہے ہیں، بچوں کو دودھ کی ضرورت ہے، وہ بیٹھا ہے ان کو جمع کر کے گنتی کرتا ہوں، دودھ لینا شروع کیا 2 کلو، تو یہ تو مہینے کا جناب اتنا خرچہ ہو جائے، پیسے کم ہو جائیں، یہ کنجوسی ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ نے نہیں ہے تو کوئی شریعت آپ کو مجبور نہیں کرے گی دودھ کے لیے۔ کنجوسی کی بھی اسلام میں اجازت نہیں، اور اسلام کی روشنی میں ہر اس کام پہ پیسہ خرچنا جو شریعت میں نافرمانی ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ اسلام میں فضول خرچی کی بھی اجازت نہیں۔ میانہ روی، کس چیز کا لحاظ ہے؟ میانہ روی کا لحاظ ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ کی رضا کا جو معیار ہے وہ شریعت پر عمل کرنا ہے، وہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ باقی رہا یہ کہ بندہ کروڑوں پتی ہو گیا، وہ اپنے آپ سے پوچھے میں مسلمان ہوں یا میں بے ایمان ہو چکا ہوں۔ وہ کہے گا جی پیسے کی وجہ سے بھی کوئی بے ایمان ہوتے ہی، پیسے کی وجہ سے لوگ بے ایمان۔ وہ دیکھے جب میں غریب تھا تو میرے کیا افعال تھے، جب پیسے آ گئے تو اب کیا تبدیلی آ گئی ہے، کیا پیسوں کی زکوٰۃ دیتا ہوں، کیا میرے ارد گرد جو ہمسایہ غریب ہے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، بھلے زکوٰۃ نہ بھی ہو
تب بھی اس بندے پہ لازم ہو جاتا ہے ان کی بھوک پیاس کو دور کرنا، جس کو اللہ نے امیر بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، امیر بنایا۔ وہ حدیث پاک نہیں مسند امام احمد بن حنبل کی، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، سرکار نے 3 مرتبہ صحابہ کے سامنے اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ قیل من یا رسول اللہ۔ صحابہ کو سمجھ نہ آئی کہ کس کے بارے میں 3 بار قسم اٹھائی جا رہی، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو خود تو سیر ہو کے کھاتا ہے، اس کا ہمسایہ بھوک سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا ہمسایہ کس سے بیٹھا ہے؟ بھوک کے ساتھ بیٹھا ہے، اور وہ اپنے ہمسایہ پہ حقوق نہیں ادا کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بندہ مسلمان نہیں، اور 3 بار قسم اٹھا کے فرمایا، 3 بار۔ اور ہماری حالت کے ہم ہمسایوں کو مزید پریشان کرنے پہ تلے ہوتے، بجائے اس کے کہ ان کی پریشانی دور کی جائے، ہم مزید ان کے خلاف ان کی عزت کو خراب کریں گے، چغلیاں کریں گے، غیبتیں کریں گے۔ خدا را میرے بھائیوں، کام وہ کریں جس کی اسلام میں اجازت ہے، جس کی اسلام میں کیا ہے، ورنہ اس کے سوا بندہ ایسے ہی ہے جیسے حیوان زندگی گزار رہے ہیں، جیسے حیوان۔ انسانیت کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی شریعت کے خلاف عمل نہیں کرتا، جو انسان ہے اس کی بات، بقا سب حیوانات کی مثل ہیں، وہ زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ حیوانوں سے بھی ابتر، کیونکہ حیوانوں میں شعور اور عقل نہیں ہے، اس کو اللہ نے شعور دیا، عقل دیا، اشرف المخلوقات بنایا، کام اس کے بھی حیوانوں والے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بس ایک مثال، کھانا پینا، نمبر 2 سو جانا، نمبر 3 نسل بڑھانا، حیوانوں میں پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اونچی تو بولے۔ کھانا پینا پہلی بات، نمبر 2 سو جانا، نمبر 3 نسل بڑھا دینا، یہ حیوانوں میں پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر انسان میں بھی یہی 3 کام ہوں تو بتائیں یہ انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ یہی کر رہا ہے نا، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نسل بڑھا رہا ہے، سو رہا ہے، سکون کر رہا ہے۔ عبادت جو نہیں کر رہا تو وہ یہی کر رہا ہے۔ اور بھائی یہ تو حیوان بھی کر رہے ہیں، تیرے اور حیوان میں فرق کیا ہے پھر؟ حیوان کو عقل نہیں، شعور نہیں، حیوان اشرف المخلوقات نہیں، تیرے اندر عقل ہے، شعور ہے، تو اشرف اور تیرے پاس فرصت نہیں۔